علی جناب معین رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر ناسک مہاراشٹرا سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دائرہ نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ امکان کذب اور خلف خلف وعید کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جناب علی، امکان کذب اور خلف وعید یہ بڑی ہی مارکت الآراء بحث رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر فرقہ داللہ وہابیہ نے اللہ عز و جل کے لیے کذب کے امکان کو، یعنی جھوٹ کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے ایک بحث کھڑی کی خلف وعید اور خلف وعد اور امکان کذب کی، اور چونکہ ان کا گمراہ ہونا ان کے مقدر میں تھا، اس لیے وہ خلف وعد اور خلف وعید دونوں میں فرق نہ کر سکے، اور خلف وعید اور امکان کذب کو ایک ہی زمرے میں داخل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اور امکان کذب کو خلف وعید پر جو ہے کی فرع قرار دے دی۔ یہی ان کی گمراہی اور ان کی جہالت ہے۔ امکان کذب یعنی جھوٹ کا ممکن ہونا۔ تو غیر مقلد تبلیغی وہابیوں کا عقیدہ اس تعلق سے یہی ہے کہ اللہ رب العزت کذب کا امکان اللہ عز و جل کے لیے ممکن ہے، اور البتہ وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، یعنی امکان کذب کے وہ قائل ہیں مگر وقوع کذب کے قائل نہیں۔ مگر ملا رشید احمد گنگوہی وغیرہ اقانیم دیابنا نے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ خلف وعید چونکہ واقع ہوگا تو امکان کذب بھی خلف وعید کی فرع ہے، اس لیے امکان کذب بھی واقع ہوگا، کذب بھی واقع ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر خلف وعید کو کی فرع امکان کذب کو قرار دے دیا جائے تو قیامت کے دن خلف وعید واقع ہوگا، اور جو خلف وعید کی فرع امکان کذب ہے تو کذب بھی واقع ہوگا۔ لہذا یہ وہابیوں کی جہالت ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ خلف وعید پر وہ امکان کذب کو قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی فرع ہے، پھر کہتے ہیں کہ وقوع کذب نہیں ہوگا۔ تو جب خلف وعید کی فرع امکان کذب ہوئی اور خلف وعید اگر واقع ہوگی تو امکان کذب بھی واقع ہوگا، پھر یہ کہنا کہ امکان کذب تو ہے لیکن وقوع کذب نہیں ہے، یہ خود متضاد بات ہے۔ اب یہاں پر کلام الہی میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام الہی میں کذب کا وجود محال بالذات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن علماء دیابنا نے اس کے خلاف اللہ کی ذات مقدسہ کی طرف ایسے مکروہ عیب کو منسوب کیا، یعنی جھوٹ کا امکان، جس کا تصور بھی مسلمانوں کے واسطے ایمان کے برباد ہونے کا باعث ہے۔ بعض لوگوں نے تو صرف امکان کذب ہی کا قول کیا ہے، لیکن بعض دیوبندیوں تبلیغیوں نے وقوع کذب کا بھی قول کیا ہے، جیسے ملا رشید احمد گنگوہی وغیرہ نے۔ چنانچہ وقوع کذب باری تعالی کا قول تو باتفاق فریق مخالف موجودہ بھی مردود ہے۔ ایک طرف تو یہ وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ وقوع کذب باری تعالی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ امکان کذب، مطلب یہ ہوا امکان کذب یعنی اللہ تعالی سے جھوٹ کا وقوع ممکن ہے، یہ ہوا امکان کذب۔ وقوع کذب یہ کہ جھوٹ بول چکا، یعنی جھوٹ کا وقوع ہو چکا۔ تو تبلیغیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ سے جھوٹ کا امکان ہے، اسی کو امکان کذب کہتے ہیں، مگر رشید احمد گنگوہی وغیرہ نے کہا کہ وقوع کذب بھی ہوا ہے۔ بہرحال امکان کا قول جو انہوں نے کیا ہے یہ ان کو ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہوا کہ انہوں نے خلف وعد اور خلف وعید دونوں کو ایک ہی سمجھ کر
خلف وعید کو امکان کذب کا مقیس علیہ ٹھہرا دیا اور امکان کذب کو خلف وعید کی فرع قرار دے دیا۔ اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ خلف وعد اور خلف وعید یہ دونوں چیزیں ہیں کیا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خلف وعد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی نیک عمل پر انعام کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد اس کا خلاف کیا، تو یہ ہوا خلف وعد۔ خلف وعد کا معنی ہے کسی انعام کے وعدہ کرنے کے بعد اس کے خلاف کرنا، کہ اگر یہ عمل کرو گے تو یہ انعام ملے گا، اور بعد میں اگر وہ عمل بندہ کرے اور وہ انعام نہ دیا جائے، اس کا خلاف کیا جائے، تو یہ ہوا خلف وعد، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں عمل کرو گے تو یہ انعام ملے گا، نہیں اس کا خلاف کیا، یہ خلف وعد ہوا۔ اور خلف وعید کے معنی یہ ہیں کہ کسی سزا کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا۔ تو خلف وعد اور خلف وعید میں یہ فرق ہوا۔ خلف وعد میں انعام کا وعدہ کرنے کے بعد خلاف کرنا ہوتا ہے، اور خلف وعید میں سزا کا وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا ہوتا ہے۔ اب خلف وعد اہل سنت والجماعت میں آج تک کسی نے بھی اس کا قول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے خلف وعد ہوگا۔ یہ کسی اہل سنت والجماعت نے آج تک اس کا کسی نے قول نہیں کیا۔ رہا خلف وعید کہ کسی گناہ پر سزا کا وعدہ اللہ نے کیا، تو بعض متکلمین بظاہر خلف وعید کے جواز کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عمل پر سزا کا وعدہ کیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے ممکن ہے کہ وہ قیامت کے دن اگر چاہے تو کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو قیامت کے دن بہت سارے بڑے بڑے گنہگاروں کو کہ گناہوں پر سزا کا وعدہ اس نے کیا، مگر اپنے کرم سے انہیں معاف کر دے گا، تو خلف وعید واقع ہوئی۔ لیکن خلف وعد اس کے جواز کا قائل اہل سنت والجماعت میں آج تک کوئی نہیں ہوا۔ اب یہ وہابیہ تبلیغیہ کو جواز خلف وعید کے قول سے مغالطہ واقع ہوا کہ جب خلف وعید جائز ہے تو خلف وعد بھی جائز ہوگا۔ یہ ان کا مغالطہ اور دھوکہ رہا ہے۔ حالانکہ خلف وعید اور خلف وعد میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہ کہ خلف وعد تو نہیں ہوگا مگر خلف وعید ہوگا، یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خلف وعید کو جائز کہا، یعنی اللہ نے جو سزا کا وعدہ کیا اس کے خلاف کرے گا، جائز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرم ہے، یعنی کسی گناہ پر سزا کا وعدہ کیا مگر وہ معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں اگر ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا، یہ انشاء ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن وہ نہ کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب رہا یہ کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جھوٹ کا وقوع خبر میں ہوتا ہے، خبر میں ہوتا ہے نہ کہ انشاء میں۔ خبر الگ ہے اور انشاء الگ ہے۔ کسی چیز کے ہونے کا قول یہ انشاء ہوا، اور کسی کے ہو جانے کی خبر، کسی چیز کے ہو جانے کو بتانا یا نہ ہو جانے کو بتانا یہ خبر ہے۔ تو انشاء اور خبر میں بڑا فرق ہے، اور خلف وعید انشاء ہے، اور یہ خبر جو ہے کذب جو ہے یہ خبر کی صفت بنے گی۔ تو انشاء اور خبر میں فرق ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ ایک ہے امکان کذب، اور ایک ہے خلف وعد، اور ایک ہے خلف وعید۔ خلف وعد یہی کہ کسی عمل پر انعام کا وعدہ کرنا اور اس کے بعد اس کا خلاف جائز ہے یا نہیں، ایک چیز یہ ہوئی۔ اب دوسری چیز خلف وعید، کسی عمل پر عذاب کا وعدہ کرنا اور پھر اس کا خلاف جائز ہے یا نہیں۔ تو خلف وعد جو پہلی صورت ہے اس کے جواز کا کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں آج تک قائل نہیں ہوا۔ خلف وعید جو دوسری صورت ہے،
بعض متکلمین اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، مگر اسے حقیقت میں وہ خلف وعید بھی نہیں ہے، بلکہ اس پہ مجازن خلف وعید کا اطلاق ہوتا ہے، حقیقت میں وہ خلف وعید نہیں ہے۔ ایک چیز، اب وہابیہ امکان کذب کو کی دو چیزیں ہوئیں، ایک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ پر قادر ہونا اور ایک ہی کہ اس سے جھوٹ کا وقوع ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ پر قادر ہونے کو ممکن ماننا، یہ ہوا امکان کذب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ کا واقع ہونا، یہ وقوع کذب ہے۔ تو امکان کذب ہو یا وقوع کذب ہو، دیکھیے کہ خلف وعید میں کہ جواز کے قائل متکلمین اس لیے ہوئے کہ سزا کا رب نے وعدہ کیا پھر معاف کر دیا، تو اس نے کرم کیا ہے، اور یہ ہوا کہ کذب کا امکان ماننا یہ عیب ہے، تو کہاں کرم اور کہاں عیب، مگر وہابیوں نے اس عیب کو قیاس کر لیا اس کرم پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کے امکان کا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، مگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متکلمین نے خلف وعید کے جواز کا قول کیا ہے، وہی لوگ اس بات پر اجماع نقل فرماتے، شرح مواقف وغیرہ میں موجود ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ ممکن نہیں۔ تو اگر خلف وعید کی فرا امکان کذب ہوتی تو وہ متکلمین جو خلف وعید کے قائل ہیں، کہ جواز کے قائل ہیں، وہ امکان کذب کے بھی قائل ہوتے اگر یہ فرا ہوتی، لیکن وہ خلف وعید کے جواز کا قول کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس بات پر اجماع نقل کر رہے ہیں کہ کذب ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن کی وہاں بات ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہابیوں کا دھوکہ ہے جو قوم کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔